اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ذاریات سورہ نمبر 51 اور آیت نمبر 26 سے لے کر 30 تک۔ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین فقربہ الیہم قال الا تأکلون فأوجس منهم خیفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام علیم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز أكيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم۔ فراغ پھر وہ چپکے سے چلا گیا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، فجاء اور لے آیا بھون کر، بعجل ایک بچڑا، سمین موٹا تازہ، فقربہ پھر قریب کیا اسے، الیہم ان کی طرف، قال کہا، الا تاکلون کیا نہیں تم کھاتے، فاوجس تب انہوں نے دل میں محسوس کیا، منہم ان سے، خیفہ خوف، قالو انہوں نے کہا، لا تخف نہ تو ڈر، وبشروہ اور انہوں نے بشارت دی اس کو، بغلام ایک لڑکے کی، علیم بڑے علم والے کی، فاقبلت امرأتہ پھر سامنے آئی، امرأتہ ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی، فی سرۃ حیرت میں، فسکت پس اس نے تعجب سے ہاتھ مارا، وجہہا اپنے منہ پر، وقالت اور کہا، عجوز میں بھڑیا ہوں، عقیم بانجھ ہوں، قالو انہوں نے کہا، کذالک اسی طرح، قال ربک کہا تیرے رب نے، انہ ہوا بلا شبہ وہی، حکیم خوب حکمت والا ہے، علیم خوب علم والا ہے۔ آج کے اس درس میں اللہ رب العزت ہمیں دو چار بڑے اہم مسائل سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ وہ مسائل معاشرت کے اعتبار سے بھی اہم ہیں اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اہم ہیں۔ دھیان سے اس کو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، واقعہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، مطلب پچھلے درس میں ہم نے پڑھا، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ نے خبر سنی ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی؟ تو ان کے پاس مہمان آئے تھے، تو جب مہمان آئے تو وہ ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلہ تو چپکے سے اٹھ کے گھر والوں کی طرف چلے گئے۔ یہاں سے ایک بات سمجھ آتی ہے، جب گھر میں مہمان آئے تو اس سے پوچھنا شروع کر دینا چاہیے، بھائی کیا کھانا ہے آپ نے، کیا ٹھنڈا لیں گے گرم لیں گے، کیسا لیں گے؟ اس کے دو مطلب ہیں کہ آپ یا اس کو حقارت کی نظر سے اس کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کچھ کرنا نہیں چاہ رہے اس کے لیے۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کی سنت جو بیان کی ہے، اور انبیاء کی سنت یقیناً اللہ کا حکم ہوتا ہے، کیا کہا؟ فراغ الی اہلہ، اٹھ کے چپکے سے گھر چلے گئے، فجاء بعجل سمین، صرف چلے نہیں گئے بلکہ ایک موٹا تازہ بھونا ہوا بکرا لے کے آ گئے۔ موٹا تھا، سمین کا مطلب موٹا تازہ، کوئی پتہ نہیں کون مہمان ہے، بالکل اجنبی۔ سمجھ آئی بات کی حیثیت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ایک کہ میرے سسرال والے آئیں تو گوشت اچھا پکانا ہے، اور کوئی ماڑا دبڑا چلا جائے تو باسی اندر سے نکال کے دے دینا نہیں۔ مہمان آئے ہیں اور پتہ ہی نہیں ان کا کون ہے، پتہ ہی نہیں، گھر میں میسر ہے ایک بکرا، ابراہیم علیہ السلام چپ کر اٹھ کے گئے اور بکرے کو ذبح کر کے بھون کے لے آئے، سمین موٹا تازہ۔ اس سے بات کیا سمجھ آتی ہے
کہ مہمانوں کی تکریم کرنے کا اللہ کا حکم ہے، اور کس طرح تکریم کرنی چاہیے؟ جس طرح کی اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، جس طرح کی آپ کو اللہ نے حیثیت. اگر آپ مزاج کے اعتبار سے ڈاٹا لفظ بولنے لگا ہوں، چول ہے نا آپ، تو آپ کے ساتھ بھی رویہ وہی رکھا جائے گا جو آپ مزاج سے لوگوں کو کریں گے. رزق کا آنا کوئی کسی انسان کے وسعت قلبی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ وسعت قلبی کی نشانی انسان کا بخل چھوڑنا ہے، بخیلی چھوڑنا ہے، اپنے دسترخوان کو بڑا کرنا ہے. اور میں یہ ذاتی تجربہ کرتا ہوں، یہ میرا ایک ذاتی تجربہ ہے جو آپ سے میں شیئر کرنے لگا ہوں. بزنس کے اعتبار سے بھی، اور جب میں لوگوں سے رشتہ داری کرنے کے لیے نکلتا ہوں نا، مطلب آپ کو رشتہ داری کی ضرورت ہوتی ہے شادی بیاہ میں رشتے دیکھنے کے لیے، تو میرے نظر میں ایک ہی چیز سب سے اہم ہوتی ہے نیکی کے بعد، کہ وہ اگلا بندہ آپ سے پیش کیسے آ رہا ہے، وہ اپنی وسعت کے مطابق اپنا دسترخوان سجا رہا ہے کہ یہ آپ کو وہ بخیلی کر رہا ہے. اگر وہ، میں آپ کو یہ اپنا ذاتی تجربہ بتاتا ہوں، اور قرآن کے اعتبار سے بھی، جو انسان دسترخوان سے بخیل ہے اس سے کبھی رشتہ داری نہ کریں، کبھی بزنس نہ کریں، کیونکہ اس کی بخل اس کی ہڈیوں میں گھسا ہوا ہے، اور وہ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی موڑ پر ذلیل کرے گا. تو اللہ کی یہ سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ گھر میں کچھ نہیں تو کسی کو پکڑ کے لے آتے، بتاؤ یار اس کی ضیافت کرو. اور سبحان اللہ، صحابہ کرام کا کیا معیار تھا؟ بچے بھوکے، میاں بیوی بھوکی، اور مہمان کو کھلا رہے ہیں اور بتی بجھا کے ساتھ ساتھ منہ ویسے چلا رہے ہیں کہ اس کو پتہ چلے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں. مہمان کی اتنی تکریم اللہ کی شریعت میں ہے کہ بچے بھی بھوکے اور بیوی بھی بھوکی اور خود بھی بھوکے، مہمان کو ٹکڑے دے کے بتی بجھا دی اور خود منہ ہلا رہے ہیں تاکہ اس کو پتہ چلے اس نے بھی کھایا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اسی وقت جبریل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیج دیا کہ یہ ہیں تیرے بندے کہ جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ کو اتنی ادا پسند آئی. یہ کس کے لیے؟ مہمان کی ضیافت کے لیے. اور یہاں پر بھی اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی اتنی ادا پسند آئی، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا یہ چپکے سے اٹھ کے گھر جانا اللہ نے قرآن میں نازل کر دیا. کہا فراغ الی اہلہ، ابراہیم علیہ السلام اٹھے اہلہ ہی چپکے سے، فجاء بعجل سمین، موٹا تازہ بکرا بھون کے آگے رکھ دیا. نہیں پوچھا تم کہاں سے آئے ہو، کس کام کے لیے آئے ہو، تمہارا ڈیل کس لیول کی ہے، تم مہمان کس لیول کے ہو، تمہارے پاس کتنی گاڑی ہے باہر بڑی، تم کیا ہمیں فائدہ دو گے، کچھ نہیں پوچھا. اور نہ ہی پتہ ہے، کیونکہ ہمارے معیارات کیا ہیں؟ ہم نے بڑی فیملی کو بڑا پروٹوکول دینا ہے اور چھوٹی فیملی کو چھوٹا پروٹوکول دینا ہے، بڑی گاڑی کو اچھا کھانا اور چھوٹی گاڑی کو اسی طرح کا کھانا. اگر کوئی مسکین آدمی ہمارا رشتہ دار آ گیا تو ہم نے اس کے ساتھ وہ سلوک کرنا ہے مجرموں والا کہ جو ہم اپنے لیے تو کبھی برداشت نہیں کر سکتے. یہ انسان کے بخیل ہونے کی نشانی ہے کہ انسان اندر سے کتنا بخیل ہے کہ وہ لوگوں کی ضیافت نہیں کرتا اور اپنے لیے وہ اچھی سوچ رکھتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے کو بڑا برا کھانا قرار دیا ہے جس کھانے کو غریب لوگ نہ کھائیں. اور یہ کوٹھیوں والوں کے لیے بڑا وبال ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے لیول کو دیکھ کر وہاں پر ہاتھ رکھتے ہیں اور پاؤں رکھتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں. ماڑے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. ماڑے بندوں کو کیا کریں گے؟ ٹفن میں کھانا بند کر کے اس کو دے آئیں گے، چلو تو باہر ہی کھجل ہوتا تک لو. سو ہمیں مہمان کی تکریم کو بڑا پیش نظر رکھنا چاہیے. فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، وہ چپکے سے گھر والوں کی طرف اٹھ کے گئے اور مہمانوں کے لیے بھنا ہوا بکرا لے کے آئے. فقربہ الیہم فقال الا تاکلون، پھر کھانا لا کے رکھنے دیا کہ چلو باچی جائے. ان کو ترغیب دی کہ کھاؤ. کھاتے کیوں نہیں آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، اس کو کھاؤ اچھے طریقے سے. پھر ترغیب دینے کا بھی حکم ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے. اللہ رب العزت رزق بانٹنے سے رزق بڑھاتا ہے، رزق بانٹنے سے رزق میں کشادگی پیدا کرتا ہے، رزق کھلانے سے اللہ آپ کو کھلاتا ہے. اگر آپ بخل کریں گے تو اللہ آپ کو بھی کچھ نہیں دے گا.
اس کی نشانیاں کیا ہیں, مطلب وہ کس طرح نہیں ملتا. بیمار ہو جائے گا, ڈاکٹر منع کر دیں گے کھا کے دکھاؤ ذرا. ضروری نہیں کہ آپ کا رزق کم ہو جائے گا, دکھاؤ کھا کے ذرا. حکیم صاحب کہیں گے جی نہیں بھائی سوائے ابلی پھسوی کے علاوہ کچھ نہیں کھانا, لو بند ہوگا نا رزق, لوگوں کو نہ کھلاؤ. نشانیاں انسان سمجھتا نہیں نا اس کو, وہ یہنی پہ آ جائے گا صرف. اللہ کوئی ایسا معاملہ مسلط کر دے گا کہ وہ رزق ہونے کے باوجود نہیں کھا سکے گا, کیونکہ وہ بخیل ہے. اس لیے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی, اللہم انا نعوذ بکا من البخل, یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں بخل سے, بخیلی سے. کہ انسان کے اندر جو گراوٹ ہوتی ہے نا, اس کے اندر جو گرا اس کے دل کو لگی ہوتی ہے, وہ کھولتا ہی نہیں اپنا آپ کو. تو ہمیں اپنی وسعت کے مطابق یہ کہا. پھر قربہ الیہم, پھر ان کی طرف قریب ہوئے اور ان کو کہا الا تاکلون, کھاتے کیوں نہیں تم, کھاؤ, آپ کے لیے بکرا لے کے آؤں میں, اس کو کھاؤ. ترغیب دی, ترغیب دینی چاہیے. آج کی معاشرت کے اعتبار سے یہ بڑا اہم فیکٹر ہے, بڑا اہم, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً, تب جب انہوں نے کھایا نا تو پھر دل میں پریشانی محسوس کی. خیفہ, دل میں خوف آیا کہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھا رہے. اب یہ بھی ایک اچھے بندے کی نشانی ہے کہ جب کوئی مہمان کھانا نہیں کھا رہا تو وہ پریشان ہے, شاید اس کو پسند نہیں آیا, شاید اس کو اچھا نہیں لگا, شاید یہ ناراض ہے مجھ سے, کیا وجہ ہے, اس کی پریشانی محسوس کرنا. اور چونکہ ہم بھی گھروں والے ہیں تو ہمیں جاتے آتے لوگوں کی کیا موڈ ہوتا ہے کہ یار چلو یہ تھوڑا ہی کھائے تو بہتر ہے, بچ جائے تھوڑا سا, ٹھیک ہے. قالوا لا تخف, انہوں نے کہا پریشان نہ ہو. قالوا لا تخف, پریشان نہ ہو. کیوں؟ وجہ یہ تھی کہ وہ فرشتے تھے. کیوں کھاتے, وہ آئے اللہ کی طرف سے تھے, فرشتے تو کھاتے ہی نہیں, پریشان ہو گئے ابراہیم علیہ السلام. قالوا لا تخف, حکیم صاحب ان کو کہنا ہے اندر نہیں آنا, باہر رہنا ہے, شور نہیں ڈالنا. کہا لا تخف, ڈرنا نہیں ہے آپ نے, توجہ کرے نہیں میری طرف. وبشروہ بغلام علیم, ہم آئے ہیں آپ کو ایک بچے کی بشارت دینے کے لیے, ہم کھانا کھانے کے لیے نہیں آئے. تو اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے, پہلے وہ تو فرشتے تھے, اگر انسان کو بھوک نہیں ہے تو اس کا پیٹ اوور لوڈ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ضائع کھانا نہیں کرنا چاہیے, اس کو بتا دینا چاہیے کہ میرا یہ مقصد تھا, میں یہ اس لیے آیا ہوں. دونوں پہلو اللہ سمجھا رہے ہیں. مہمان آئے اس کے لیے کرنے کے کام کیا ہے, اور جس کے گھر مہمان آ رہے ہیں اس کے لیے کرنے کے کام کیا ہے. فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي سَرَّةٍ فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ أَقِيمٌ. جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم بیٹے خوشخبری دینے آئے ہیں, تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی 80 سال کی عمر کی بھانج ہو گئی. تو وہ پریشان اپنے منہ پہ ہاتھ مار کے آتی ہے, کیسے ممکن ہے یہ, کیسے؟ فسکت, وہ پریشان ہو گئی, ہکی بکی رہ گئی, کیسے؟ تو یہاں اللہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں, یہاں اللہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں. وہ اللہ جس کو دینا چاہے اسی کو ملتا ہے, وہ چاہے بانجھ ہو جائے. وہ اللہ جس کو اولاد دینا چاہے اسی کو اولاد ملتی ہے, کوئی اور اللہ کے اختیارات میں کسی کو دخل نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا ہے, کوئی پیر ہو سکتا ہے, کوئی ایسا جس کی دعا اللہ قبول کرے اور اختیارات ہوں اس کے پاس, کوئی ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کہا. کائنات میں اللہ نے کسی کو اپنا خلیل دوست نہیں کہا. ابراہیم علیہ السلام کو کہا ابراہیم تو میرا دوست ہے. بلکہ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کرنے لگے فرعون کے نمرود کے معاملات کے بعد, تو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا, ان ابراہیم کانت امتن واحدا للہ حنیفہ. ابراہیم تو اکیلا ہی امت ہے, تیرے ساتھ کوئی بھی نہ ہو. تو ابراہیم علیہ السلام کی امت میں کتنے لوگ تھے بلا پتہ؟ ایک صرف آپ کا بھتیجا لوط, وہ ایمان لے کے آیا. فآمن لہ لوط
فقال ان ربی سیہدین، ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی بھتیجا لوط اسلام لے کے آیا، اس کو بھی پیغمبر بنا دیا، یہی امت ہے، لیکن کہا ابراہیم تو اکیلا ہی امت ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کسی کی۔ تو اللہ کے نزدیک افرادی قوت اہمیت نہیں رکھتی، ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ ایک بندہ بھی اگر صحیح اسلام پہ عمل کر رہا ہے تو اللہ کے ہاں وہی کافی ہے۔ اللہ کو کسی بڑے گروپ کی ضرورت ہے؟ گروپوں کی تو اللہ کو ضرورت، گروپوں کی تو ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اللہ کو گروپوں کی ضرورت نہیں ہے، صالح عقیدے کی ضرورت ہے، جو عقیدہ صرف اللہ رب العزت کے اختیارات پر تعلق رکھتا ہو، دینے والا وہ، لینے والا وہ، گرانے والا وہ، اٹھانے والا وہ، عزت والا وہ، ذلت والا وہ۔ اللہ رب العزت کے علاوہ اس کائنات میں کوئی انسان، نبی، ولی ذرے کا بھی مالک نہیں ہے، کسی کا کچھ اختیار نہیں ہے اس پہ۔ اگر اختیار ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال سے پہلے اللہ بیٹا، وہ خود بیٹا پیدا کر سکتے تھے اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو، لیکن جب ساری امیدیں ختم ہو گئی تو اللہ نے پھر فرشتوں کو بھیجا، ابراہیم تمہیں بیٹا دینے لگے، بھانج ہو گئی ہے بیوی۔ سو یہاں عقیدے کی بہت بڑی چوٹ ہے کہ اگر اس کائنات میں کسی کو اختیار ہوتا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو ہوتا، اللہ نے ان کو بھی نہیں دیا۔ اللہ کے معاملات میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کسی خیر کے اور نہ کسی شر کے مالک ہیں اپنی امت کے لیے، صرف اور صرف ہدایت ان کے ذریعے ہمیں ملی ہے۔ اسی طرح کائنات کے سارے لوگ باقی اللہ کے اختیارات میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کے ساتھ کوئی بندہ شریک نہیں ہے۔ یہ اللہ اس بات میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اور جس کا عقیدہ مضبوط ہوا، سبحان اللہ، کوئی عمل بھی نہ کیا اس نے، میں نے حدیث پہلے بھی سنائی ایک مرتبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، ایک بندہ لایا جائے گا، اس کے 99 100 میں سے 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوں گے، گناہ ہی گناہ، کچھ نہیں کیا نیکی کا عمل۔ جو بندہ اتنا گرا ہو تو وہ تو ویسے ہی منہ بنایا ہوگا اس نے نا، وہ جب اس کی باری آئی تو وہ منہ نیچے پھینک کے چل پڑا جہنم کی طرف نا، چل پڑا خود ہی۔ اللہ نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہ اللہ میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو جدھر جانا مجھے پتا ہے۔ تو اور کہا بات سن، میں نے تیری ایک پرچی سنبھال کے رکھی ہے، ادھر آ۔ اللہ پرچی ہے، کہا ایک پرچی ہے، جا اس پرچی کو نا، وہ جو میزان تولا جا رہا ہے نا امال کو، وہاں تول جا کے اس کو۔ اللہ میرے تو گناہ ہی گناہ ہیں۔ کہا یہ تو پرچی پکڑ جا کے تول۔ وہ پرچی ایک پلڑے میں رکھی اور اس کے ساری کائنات سے بڑے گناہوں کو دوسرے پلڑے میں رکھا۔ وہ لا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، پرچی کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ اللہ نے اس کو جنت میں بھیج دیا۔ یہ ہے عقیدے کی مضبوطی، یہ ہے عقیدہ۔ عقیدہ کیا ہے؟ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی کسی چیز پر کسی کا اختیار نہیں ہے، کسی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سوائے اللہ رب العزت کے۔ اور میں یہ خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھے اس وقت دیکھ رہا ہے کہ میں اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اور ہمیں اللہ اپنی خاص محبت میں اور خاص رحمت میں ہمیں لے لے کہ ہم اللہ کی عزت کو بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کی اس کائنات میں عزت ہے اور اسی کی عزت ہے ساری۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس اپنے اس توحید کے کلمے کے عوض اللہ ہمیں معاف فرما دے اور جنت میں جگہ دے دے۔ جس بندے نے عقیدے کو پکڑ لیا، گناہوں میں اللہ معافی اس کو دے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، لیکن جس بندے نے شرک کیا، ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ اس کو باقی سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کیا ہے؟ شرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس کے کئی ایک شعبے ہیں۔ شرک چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ بے آواز ہوتا ہے، انسان کے معاملات میں وہ شامل ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں شرک کر رہا ہوں۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہم انا نعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم لما لا اعلم، یا اللہ میں تو اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ شرک کروں جانتے ہوئے اور نہ جانتے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بڑی پیاری دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے اپنی مشکلات میں آسانی چاہنی ہو وہ اللہ سے دعا کرے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، یا اللہ تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ اس کو ہر مصیبت سے نکال دیتا ہے۔
سو اس میں یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ ابراہیم تجھے اللہ نے بے غلام علیم ایک علم والے بیٹے کی بشارت دی، فبشروہ بے غلام علیم، انہوں نے بشارت دی ایک علم والے بیٹے کی. فاقبلت امرأتہ، پھر ان کی بیوی آئی، فسرت وجہہا فی سرت فسکت وجہہا، پس وہ حیرت میں تعجب سے اپنے چہرے پر ہاتھ مارا. وقالت عجوز نکیم، کہا میں تو بانجھ ہوں، لیکن اللہ رب العزت تو باختیار ہے نا، وہ دے سکتا ہے. قالوا کذالک قال ربک، کیا کہا فرشتوں نے؟ بڑی زبردست عقیدے والی بات کی. کہا کہنے والی اللہ تو اسی طرح ہی کرتا ہے. اللہ تو قالو کہا انہوں نے کذالک قال ربک، اللہ کو تو ایسے ہی کہتا ہے، اللہ کا تو یہی انداز ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے جو مرضی کر دیتا ہے. بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے، ذوالکفل نام کا ایک باغی اور آسی آدمی تھا، بہت بڑا بدماش اور زانی تھا، بہت ظلم کرنے والا، خوبصورت اور مالدار تھا، اور مجبور لوگوں کا وہ استعمال کرنے والا تھا. اللہ کی بے نیازی دیکھیں ذرا، میں وہ بیان کرنے لگا ہوں. ایک دن اس کی چچا زاد بہن اس کے سے مانگنے آئی، کچھ میرے بچوں کے لیے دے دے، میں میرا خاوند نہیں ہے. تو اس نے کہا میرے ساتھ تو گناہ کر، برائی کر، تو میں تجھے دے دوں گا. کہا ٹھیک ہے میں کل آ جاؤں گی، مجھے کچھ پیسے دے، میں بچوں کو کچھ کھلا پلا کے آ جاؤں تو میں کل آ جاؤں گی. وہ آ گئی اپنے مقررہ وقت پہ، اور آ کہتی ہے ذوالکفل میں تجھے اللہ سے ڈراتی ہوں، اللہ سے ڈر جا، میرے قریب نہ آ. ذوالکفل اتنے کہنے کی دیر تھی کہ ذوالکفل ہٹ گیا پیچھے، اور اس کے لوں کھڑے ہو گئے، وہ اس کا ایک رنگ آئے اور ایک جائے، پیچھے ہٹ گیا. وہ عورت چلی گئی اور ذوالکفل فوت ہو گیا. وہ عورت چلی گئی اور ذوالکفل فوت ہو گیا. صبح ہوئی، پتہ چلا ذوالکفل کا دروازہ نہیں کھلا، اور تھوڑی دیر بعد دیکھا گیا ذوالکفل مرا ہوا ہے. تو لوگوں نے شکر کے کلمے پڑھنے شروع کر دیے کہ چلو چنگا ہوا، جان چھٹی چڑھی ہے. دیکھو اللہ رب العزت کتنا بے نیاز ہے، اس کے دروازے پہ لکھوا دیا یغفر اللہ ذوالکفل، اللہ نے ذوالکفل کو معاف کر دیا. قالوا کذالک قال ربک، اللہ اسی طرح کرتا. ایک کلمہ اس کے ڈر کا، اس کو اللہ نے معاف کر دیا. فرعون جب موسیٰ علیہ السلام سے بھاگا نا تو ڈبکیاں کھانے لگا دریا میں، تو کہتا ہے یہ قرآن کے الفاظ ہے، کہتا ہے کہ میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پہ، یہ کہنے لگا، اس کے منہ کے الفاظ تھے ابھی. تو انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے ایک بڑا ڈھیلا پکڑا مٹی کا اور اس کے منہ پہ مار دیا. کہا موسیٰ علیہ السلام جبرائیل نے کہا محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، کہتا ہے قریب تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ نکلتے اللہ اس کو معاف کر دیتا، میں نے اس کے منہ پہ مار دی مٹی تاکہ اس کے منہ الفاظ ہی نہ نکلے. اللہ تو اتنا بے نیاز ہے. قالوا کذالک قال ربک، اللہ اس طرح ہی کرتا ہے. تو اللہ سے تو ہمیں موقع تلاش کرنا چاہیے کہ کب اللہ سے ہم مانگے اور اللہ ہمارے لیے آسانی کر دے. انہو حکیم علیم، بلا شبہ وہ بہت حکمت والا ہے اور بہت خوب علم والا ہے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے چلا گیا، الی اہلہ اپنے اہل کی طرف، فجاء اور لے آیا بھون کر، بعجل سمین ایک بچڑا موتا تازہ، فقربہ پھر قریب کیا اسے، الیہم ان کی طرف، قال کہا الا تأکلون کیا نہیں تم کھاتے، فاوجس تب انہوں نے دل میں محسوس کیا، منہم اس سے خیفہ خوف، قالوا انہوں نے کہا لا تخف نہ تو ڈر، وبشروہ اور انہوں نے بشارت دی اس کو، بغلام علیم ایک لڑکے کی علم والے کی، فاقبلت امرأتہ پھر سامنے آئی اس کی عورت، فی سرۃ حیرت میں، فسکت پس انہوں نے تعجب سے ہاتھ مارا، وجہ اپنے منہ پر، وقالت اور کہا عجوز عقیم میں بڑھیا ہوں بانجھ ہوں، قالوا انہوں نے کہا کذالک اسی طرح کہا، قالا کہا ہے ربو کہ تیرے رب نے، انہو بلا شبہ وہی هو الحکیم العلیم خوب حکمت والا ہے اور خوب علم والا ہے. ھذا ما عندی والعلم عند اللہ.